دہلی کی 40 سے 46 ڈگری تک کی جھلسا دینے والی شدید گرمی اور دوسری طرف موسم کا بدترین قہر، اس خطرناک صورتحال کے بیچ ہندوستان کا ایک عظیم انسان، ایک سچا محب وطن دلی کے جنتر منتر پر اپنے اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کی آواز، مشہور ماحولیاتی کارکن اور ریمون میگسیسی ایوارڈ یافتہ سونم وانگچک ہے۔ ان کی بھوک ہڑتال اب 19ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ ان کا جسمانی وزن تیزی سے گر رہا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر لیول خطرناک حد تک نیچے جا چکے ہیں، لیکن اقتدار کے گلیاروں میں ایک ایسی خاموشی ہے جو ہر ہندوستانی کو چبھ رہی ہے۔ آخر یہ بے حسی کیوں ہے؟ سونم وانگچک کا بھارت سرکار کے خلاف یہ پہلا احتجاج نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب حکومت نے لداخ کے مطالبات پر خاموشی اختیار کر لی تو مارچ 2024 میں سونم وانگچک نے ایک تاریخی قدم اٹھایا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے لداخ کے پہاڑوں سے۔ سال 2019 میں جب لداخ کو ایک الگ مرکز زیر انتظام علاقہ یوٹی یعنی یونین ٹیریٹری بنایا گیا تو حکومت نے لداخ کے نازک ماحولیات اور قبائلی ثقافت کی حفاظت کے لیے اسے آئین ہند کے 6 شیڈول میں شامل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب حکومت اپنے وعدوں پر خاموش ہو گئی تو مارچ 2024 میں سونم وانگچک نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ انہوں نے لیہ کے شدید ترین -15 ڈگری درجہ حرارت میں 21 دنوں کی طویل بھوک ہڑتال کی۔ صرف نمک اور پانی پر گزارا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جسم کو لداخ کے گلیشیئرز اور وہاں کے لوگوں کے مستقبل کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ اس ہڑتال نے پورے ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت بھی سطح میں بیٹھے راجاؤں نے سونم وانگچک سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود سرکار کا کوئی نمائندہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوا تو لداخ کے گلیشیئرز کو کارپوریٹ مائننگ سے بچانے کے لیے سونم وانگچک اور سینکڑوں مظاہرین لداخ سے پیدل چل کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے دہلی کی طرف بڑھے۔ لیکن جیسے ہی یہ پرامن مارچ 30 ستمبر 2024 کی رات دہلی کے بارڈر پر پہنچا، پھر وہاں بھاری پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔ حکومت نے دہلی میں امتناعی احکامات لاگو کر کے سونم وانگچک سمیت تقریباً 150 مظاہرین کو رات کے اندھیرے میں حراست میں لے لیا۔ ایک ماحولیاتی کارکن جو صرف گاندھی جی کے راستے پر چل کر بات چیت کرنا چاہتا تھا، مجرموں کی طرح روک دیا گیا۔ اس گرفتاری نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور معاملہ عدالتوں تک جا پہنچا۔ معاملہ ستمبر 2025 میں اس وقت مزید سنگین ہو گیا جب لداخ میں حقوق کی تحریک نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والے تصادم میں 4 جانیں چلی گئیں اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ لداخ انتظامیہ نے اس تشدد کا ذمہ دار سونم وانگچک کی بیانات کو ٹھہرایا۔ 26 ستمبر 2025 کو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور اس بار حکومت نے یعنی بی جے پی حکومت نے ان پر سخت ترین قانون نیشنل سیکیورٹی ایکٹ NSA لگا دیا۔ انہیں لداخ سے دور راجستھان کے جودھ پور سینٹرل جیل بھیج دیا گیا، جہاں وہ 5.5 ماہ یعنی تقریباً 165 دن سے زائد قید رہیں۔ ان کی اس طویل حراست کے خلاف معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ عدالت میں سماعت سے محض چند روز قبل 14 مارچ 2026 کو حکومت نے ان پر سے NSA کیس واپس لے لیا اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی سونم وانگچک نے پرعزم انداز میں کہا، ہم جھکیں گے نہیں، لداخ کی تحفظ کی لڑائی جاری رہے گی، لیکن اب یہ لڑائی پرامن مذاکرات کے ذریعے ہوگی۔ سونم وانگچک کی یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ زمین اور حقوق کی لڑائی بندوقوں سے نہیں بلکہ مضبوط ارادوں سے لڑی جاتی ہے۔ لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی سونم وانگچک خاموش نہیں بیٹھے۔ وہ 28 جون کو جنتر منتر پر طلبہ اور نوجوان کی اس تحریک میں شامل ہو گئے جہاں 2026 UG نیٹ اور دیگر امتحانات میں ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ طلبہ کی اس مہم کا آغاز کا آج 25واں دن ہے اور وانگچک کی بھوک ہڑتال کا 19واں دن۔ حالات اس حد تک نازک ہو چکے ہیں کہ اب دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سونم وانگچک کو اسپتال منتقل کر کے ان کا علاج کیا جائے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ جب ان کے ساتھیوں نے ان کی بگڑتی ہوئی صحت کو دیکھ کر ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی تو سونم وانگچک نے جواب دیا، مجھ سے بھوک ہڑتال کرنے کو مت کہو، حکومت سے پوچھو کہ وہ طلبہ اور عوام سے بات چیت کیوں نہیں کرتی۔ جب لوگوں نے انہیں
नया गांधी, जदीद गांधी कहा तो उन्होंने आजिज़ी से कहा, मैं ना तो गांधी हूँ और ना ही हीरो, मैं सिर्फ एक आम शहरी हूँ जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। क़यादत के लिए किसी की तरफ मत देखो, अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बनो। मुजाहिरीन को नज़रअंदाज करना जमहूरियत के लिए कभी भी अच्छा शुगुन नहीं रहा है। दिल्ली में बैठे एहतजाजी को नज़रअंदाज करने की ये कहानी नई नहीं है। पहले की हुकूमत तो बात करती थी, मगर बीजेपी हुकूमत इसे मुकम्मल तरीके से, सिरे तरीके से नज़रअंदाज करती है। हम तारीख़ के पन्नों को उलटते हैं तो हम चलते हैं साल 2018 के एक अफसोसनाक वाक़ये की याद दिलाती है, जब 86 साला माहिनाज साइंसदान प्रोफेसर GD अग्रवाल ने गंगा नदी को बचाने के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि 111 दिन का भूख हड़ताल रखा था। उन्होंने दिल्ली में बैठे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को न जाने कितने ख़त लिखे, लेकिन मोदी हुकूमत के तरफ से एक भी ख़त का जवाब नहीं दिया गया। 111 दिन के भूख हड़ताल के बाद उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया और एम्स अस्पताल में 112वें दिन दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके अफसोस तो जताया, लेकिन उनके जीते जी उनके मुतालबात को कुचल दिया गया। आज सोनम वांगचुक के साथ भी वही तारीख दोहराई जा रही है। कुछ लोग कहेंगे कि हुकूमतें हमेशा ऐसी ही होती है, लेकिन तारीख इसके बरक्स गवाही देती है। प्रोफेसर GD अग्रवाल ने पहली मर्तबा 2009 में जब यूपीए हुकूमत के दौर में भूख हड़ताल की थी तो हुकूमत ने झुकते हुए लोहारी नागपाला प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया और उनका भूख हड़ताल ख़त्म करवाया। दूसरा वाक़या 2013 में जब दोबारा एहतजाज पर बैठे तो मनमोहन सिंह हुकूमत ने न सिर्फ उनसे राब्ता बरकरार रखा बल्कि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की हंगामी मीटिंग बुलाकर मसाइल को हल करने की कोशिश की। यानी 2014 से पहले उस दौर में एहतजाज करने वाले शहरी से बातचीत करने के रास्ते बंद नहीं किए जाते थे, मगर आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तकरीबन 25 तलबा की हलाकत और सोनम वांगचुक की इस जानलेवा भूख हड़ताल के बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। प्रोफेसर नंदिता नारायण कहती है, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि वांगचुक जैसे मुहिब्बे वतन और दूर अंदेश इंसान को हुकूमत की तवज्जो पाने के लिए इस हद तक अपनी जान खतरे में डालनी पड़ रही है।